کریں گے۔ اب اس کے بعد کلمات تبریک کے لیے قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر مظفر علی شہمیری صاحب کو دعوت دوں، ان کے بارے میں چند جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ معروف محقق، نقاد اور شاعر ہیں۔ آپ نے شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی سے 1989 میں پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب کی نگرانی میں اردو غزل کے استعاراتی نظام پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے مختلف اداروں میں بطور اردو پروفیسر خدمات انجام دی۔ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد میں آپ صدر شعبے کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی میں شیخ الجامعہ ہو کر آپ 2021 میں وظیفہ یاب ہوئے۔ آپ کے ہزاروں طلبہ و طالبات مختلف اداروں میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم بہت جلد ان کا ایک بسیط اور طویل اور معلوماتی لیکچر قرآنی استعارات کی فنی عظمت سنیں گے۔ میں صرف حضور والا سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ چند کلمات تبرک کے طور پر ارشاد فرما دیں۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس ڈاکٹر امان اللہ، مہمان خصوصی اور ساری صدر شعبہ عربی فارسی و اردو جناب ظاہر حسین صاحب، مہمان خصوصی شکیل اختر صاحب اور دیگر قاضی حبیب صاحب، دیگر معززین، سب سے پہلے تو گاندھی جینتی کی مبارکباد آپ سب کو۔ اور اس ابنائے قدیم کے اس مخصوص اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں پچھلے 2 برسوں سے حاضر نہ ہو سکا۔ کچھ مصروفیات تھی، کچھ مجبوریاں تھیں اور کچھ ناسازی طبیعت وغیرہ سب اس میں شامل تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس بار حاضر ہوں، مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسے بالکل دور رہا ہوں۔ ہر 2 اکتوبر کو میں ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں رہوں، میرا دل یہیں تڑپتا ہوا رہتا ہے اور میں چشم تخیل سے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں کیا کیا کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو مجھے پندلیف شادانی نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہائے سادہ دلی تیری، ہم تجھے بھول گئے ہائے سادہ دلی تیری، کوئی طائر کبھی بھولا ہے نشیمن اپنا، کوئی طائر کبھی بھولا ہے نشیمن اپنا۔ تو میں عرض کر دوں کہ میں دن بھر کہیں بھی اڑتا پھرتا رہوں، لیکن شام ہوتی ہے تو مجھے اپنا نشیمن یاد آتا ہے اور یہی میرا نشیمن ہے، اور میں یہاں آ کر تھوڑا بہت آرام کر لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس سالانہ اجلاس میں کچھ مبارکبادیاں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر نازیہ کو پی ایچ ڈی مبارک۔ انہوں نے مجھے ویبا وسیم میں دعوت دی تھی، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں نہیں آ سکا۔ اور ڈاکٹر عائشہ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ دونوں نے پی ایچ ڈی کی امان کے انڈر میں، اور امان صاحب آپ کو بھی بہت مبارکباد۔ ایک کوئی نعیم الرحمن صاحب ہیں، مجھے ان سے ملاقات نہیں ہے، انہوں نے سجاد حسین صاحب کے نگرانی میں، اچھا وہ بھی آپ ہی کے ہیں، چلیے یہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد یاسر کے، ڈاکٹر یاسر کی نگرانی میں کوئی راکیہ نازنین ہیں کیا؟ او ماشاءاللہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ آپ سب کی خدمت میں 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں چھپوائیے۔ مقالہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اشاعت پذیری ہو اور وہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ذہن میں ایسا سوچتا رہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ اس میں سے زاویہ نکالتے جائیں تو نکلتا جائے گا۔ اس کو یہیں پہ ختم مت کیجیے، اس کو آگے بڑھاتے رہیے۔ یہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ خادم اردو ایوارڈ کے لیے رفیع صاحب آپ کا بہت بہت مبارک ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔
اور آپ نے بھی مجھے دعوت دی تھی اپنے اس کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر. میں اپنی کتاب قرآن کا جو فنی استعارے کا جو ہے اس کے بالکل آخری مرحلے میں وہ کتاب چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کے جلسے میں شرکت نہیں کر سکا، معذرت خواہ ہوں. اور آپ نے ابھی ایوارڈ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ گلزار جو فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی رہے ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں اردو کے، ان کو ہم لوگوں نے ایوارڈ دیا تھا یونیورسٹی آف حیدرآباد کی طرف سے آنرری ڈاکٹر کا. تو وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس وقت ایک بات بتائی تھی. میں آج آپ کی باتیں سن کر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ انہوں نے ایوارڈ لیا وہ آنرری ڈاکٹرشپ کا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ مجھے ایوارڈ دیا، حالانکہ میں اس وقت 80 کے سال کے قریب ہوں. بہت اچھا کیا. کیوں؟ اس لیے اچھا ہے کہ اس سے ہمیں یقین ملتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے سماج کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اس وقت بھی سماج کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے نوجوانوں کو ایوارڈ دینا چاہیے، صحیح بات ہے، مگر وہ ایوارڈ ایک بالکل الگ طرح کا ہونا چاہیے. یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ ہوتا ہے. یہ جو ایوارڈ ہم کو ہماری عمر میں جو ملتا ہے وہ واقعی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم ابھی اس وقت بھی ہم سماج کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بات ہوگی. اور آپ نے 10,000 کا اعلان کیا، بہت خوشی کی بات، یہ بہت اچھی ہے. دیکھیے ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں کیسہ زر، تو ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا انعام دیا جاتا تھا تو کیسہ زر ہم پیش کرتے تھے. اردو کی اصطلاح ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیسہ زر والی بات بہت قبول ہے، قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے امان اللہ صاحب اور دیگر مل کر. اچھا، تو میں ایک اور بات یاد آ گئی. میں جب جن دنوں میں کرشنگری میں تھا 1980 سے 86 تک، تو ڈاکٹر مسعود ایک ہیں وہاں پر. ڈاکٹر مسعود اور میں ہم دونوں مل کر مدراس آتے تھے اور دوردرشن کیندر میں ہم چاہتے تھے کہ اردو کا ایک پروگرام شروع کیا جائے. تو بہت محنت کرنے کے بعد ہم کو ایک پروگرام دیا گیا، مگر اس میں چالاکی یہ کی گئی کہ وہ 15 منٹ کا جو سلاٹ اس وقت دیا گیا تھا ہم کو، وہ چترہار کے وقت پر دیا گیا تھا. چترہار کون؟ دیکھیے چترہار اس زمانے میں جب ٹیلی ویژن 10 بجے رات کے بند ہو جاتا تھا تو چترہار دیکھنے والے لوگ اردو کا پروگرام کیوں دیکھیں گے؟ تو پھر ہم کو فائٹ کرنا پڑا تھا کہ بھائی چترہار کا ٹائم اس کو نکال کر بعد میں دیجیے. تو آپ کا خیال صحیح ہے کہ سب لوگوں کو اس سے مل کر اگر کریں گے اپنا حق ہم حاصل کریں. حق مانگنے سے نہیں ملتا، چھیننے سے ملتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہو گیا. میں شکیل اختر صاحب یہ بالکل آپ کے ہی نام کے ایک اور ہمارے دوست ہیں، UGC میں رہتے ہیں وہ، تو میں آپ کا نام سن کر بالکل میرے دل پر نقش ہو گیا. مگر آپ کی تقریر سن کر بہت زیادہ نقش ہو گیا، اس لیے کہ اتنی مختصر اور اتنی جامع تقریر یہاں پورے دن بھر میں نہیں ہوگی اور ہوگی بھی نہیں. دیکھیے کہ میں کویکوں کے ساتھ بہت میں نے وقت گزارا ہے، بہت زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے. تو میں عرض کر دوں کہ کویکو مجھ کو یہ بتاتے تھے، یہ مت سوچو کہ تم کو تقریر میں کیا کہنا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم کو تقریر میں کیا نہیں کہنا ہے. کیونکہ جب وہ پتہ ہو جائے تو بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں چھوڑ کر اصل بات کہنے کے آتے ہیں. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر آپ کے ساتھ ایک عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شعر تھا وہ، یا زیفنا لو جیتنا لے وجدتنا، یا زیفنا لے لو جیتنا لے وجدتنا ونحن الضیوف وانت رب المنزل. مطلب یہ ہے کہ اے میرے معزز مہمان، جب تو ہمارے گھر آئے گا تو تو ہمیں ایسے پائے گا جیسے کہ ہم تیرے مہمان ہیں اور تو گھر کا مالک ہے. تو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارا گھر ہے سر. آپ ہمارے پاس مہمان آئے، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے گھر آتے رہیے
اور ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سب کی سرپرستی، ہم سب کی سرپرستی فرماتے رہیے. اللہ آپ کے اعزاز میں اور ترقی عنایت فرمائے. مجھے خورشید صاحبہ کے بارے میں کہا، میں ان کو زیادہ جانتا نہیں، لیکن ملاقاتیں میری رہی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. چلیے صاحب ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جو نگران کار تھے یہاں پر پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب، میرے ہمارے حیات افتخار، اور یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے پروین فاطمہ، ہم سب کے وہ تھے. اب نہایت مخلص آدمی اور نہایت شریف انسان. میں ان کے بارے میں کئی بار بول چکا ہوں. جب ہمیں پتہ چلا نومبر 1988 میں کہ وہ جا رہے ہیں، تو ہم لوگ بانبڑی میں تھا میں، تو وہاں سے بھاگا آیا، میں اور جلال عرفان صاحب. ان کے اعزاز میں ایک تقریب تھی بلال ہوٹل میں، تو وہاں پر سب لوگ تقریریں کر رہے تھے. تو پروین کو یاد آ رہا ہے، تو وہ اس وقت میں نے ایک نظم پڑھی تھی. وہ نظم بعد میں مسلمان میں چھپی تھی، لیکن کہیں کھو گئی تھی، مل گئی، تو میں نے سوچا کہ وہ نظم آج ان کی یاد میں سنا دوں. میں نظم کا عنوان ہے سائے ہما. ہما کا سایہ. ہما کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرندہ ایسا ہے جس کے سر پر سے اڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو یہ سائے ہما ہے. میں نے اپنے استاد کے لیے نظم لکھی تھی، چھوٹی سی نظم ہے، سن لیجئے. اس میں ایک ہما آ گیا کہیں سے، اس کے بعد وہ بہار چلے گئے تھے، تو اس رات ہم نے پڑھی تھی نظم. ایک ہما آ گیا کہیں سے سب کی قسمت کو ساتھ لے کے. ایک ہما آ گیا کہیں سے سب کی قسمت کو ساتھ لے کے، چند برسوں تلک سبوں پر اڑتا پھرتا رہا سروں پر. چند برسوں تلک سبوں پر اڑتا پھرتا رہا سروں پر. اس کے سائے تلے جو آیا تخت طاؤس اس نے پایا. اس کے سائے تلے جو آیا تخت طاؤس اس نے پایا. اس نے سائے کو یوں بڑھایا اب تو بیگانوں سب نے پایا. ایسا نہیں کہ ہما تو بیچارہ کسی ایک کے سر پر سے گزر کے جاتا ہے، انہوں نے تو اپنا سایہ سب کے اوپر بڑھایا. جب بچھڑنے لگا وہ سب سے میں نے پوچھا یہی ادب سے. جب بچھڑنے لگا وہ سب سے میں نے پوچھا یہی ادب سے، کیا ہمیں پھر نہیں ملے گا آپ کا یہ سایہ؟ کیا ہمیں پھر نہیں ملے گا عمر بھر آپ کا سایہ؟ سن کے باتیں وہ با وفائے مسکراتے ہوئے کہائے. سن کے باتیں وہ با وفا یہ مسکراتے ہوئے کہائے. آخری بند یہ ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ جسم میرا اب یہاں پر نہیں رہے گا. ہاں یہ سچ ہے کہ جسم میرا اب یہاں پر نہیں رہے گا، پر حقیقت ہے یہ بھی سن لو میرا سایہ یہی رہے گا. میرا سایہ. تو یہ ہمارے استاد محترم کے لیے وہ ایک نظر عقیدت تھی. ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ میری ابھی حال میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے پیکرا. اس کے تعلق سے دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. اس میں یہ کتاب میں نے اس کے بہت سی نظمیں ہیں جو میں نے کویکوں کے ساتھ بیٹھ کر لکھی تھی. ایک تو ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تعلق سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے جو میرا خیال ہے آج کی جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان سب کا نچوڑ پیش کرتا ہے. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں حیدرآباد میں زراعت کرا رہا تھا کچھ، اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور میرے بازو میں ایک لڑکی خاتون برقعے میں تھی اور بیٹھی تھی، بہت دیر کھڑی ہوئی تھی. اس نے مجھے دیکھ کر کہا، حیدرآباد میں ایک عادت ہے چاچا بولتے ہیں، انکل نہیں بولتے. تو اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، چاچا آپ شاعری کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا کرتا ہوں میں. تو یہ شاعری کی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ شاعری کی کتاب ہے. پھر اس نے پوچھا اس کی کوئی نظم سنائیے. ہم لوگ کھڑے ہی ہوئے ہیں شاپ میں، اس کی کوئی نظم سنائیے. تو میں نے کتاب ایسا کھولی تو جو نظم میرے سامنے آئی وہ اس کو سنا دی میں نے. نظم کچھ اس طرح ہے، چھوٹی نظم ہے 4-5 سطروں کی. نظم اس طرح ہے. نظم کا عنوان ہے سر لنچنگ. لنچنگ کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک معصوم آدمی کو مار دیتے ہیں. تو نظم کا عنوان ہے لنچنگ. نظم پیش ہے کہ چند آدمیوں نے مل کر
चंद आदमियों ने मिलकर एक आदमी की लिंचिंग की, वो मर गया। चंद आदमियों ने मिलकर एक आदमी की लिंचिंग की, वो मर गया। एक कौम ने दूसरी कौम की जबान की लिंचिंग की। समझ रहे हैं आप? एक कौम ने दूसरी कौम की जबान की लिंचिंग की, जबान को कुछ नहीं हुआ, कौम मर गई। जबान को कुछ नहीं हुआ, कौम मर गई। तो यह सुनकर उस लड़की ने मुझसे कहा, नहीं, उदास हो गई बहुत। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा, चाचा ये हम लोग 8 सहेलियां हैं, एमटेक कर रहे हैं, 8 सहेलियां हैं। देखिए हैदराबाद की लड़की खालिस उर्दू में बोल रही है। चाचा हम 8 सहेलियां हैं और एमटेक कर रही हैं फला कॉलेज में, और हम 8 को उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्या हमारी कौम मर गई? ये उसने पूछा। तो मैंने कहा, बेटा कौम मरती नहीं है, लेकिन जिस कौम की जबान मर जाती है वो कौम गूंगी हो जाती है, वो बात नहीं कर सकती, एहतजाज दर्ज नहीं कर सकती, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पूरा सरमाया उसके अंदर खत्म हो जाता है। तो याद रखने की एक चीज है, आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि मजहब का मामला हो या जबान का मामला हो, हमें कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बस ये एक जुमला कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। बेहद शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज।